بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسانوں کو اکثر ایک دوسرے سے شکوے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی سے شکوہ ہے، ہمیں اپنے اسپاؤس سے شکوہ ہے، ہمیں اپنے حالات سے شکوہ ہے، ہمیں والدین کو اولاد سے شکوہ ہے، اولاد کو والدین سے شکوہ ہے، بہن بھائیوں کو ایک دوسرے سے شکوے ہیں۔ اور انسان جو ہے اس کی ساری زندگی ایک دوسرے سے انہی شکوے شکایتیں کرنے میں گزر جاتی ہے، اور کہیں نہ کہیں تو ہمیں شاید اللہ تعالیٰ سے بھی ہم شکوہ کناہ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس انسان کو اپنے حالات سے شکوہ ہے وہ ایک انڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ سے ہی شکوہ کر رہا ہے۔ لیکن آج میں آپ کے ساتھ وہ شکوہ شیئر کروں گی جو قرآن کو ہے، اور قرآن کو وہ شکوہ کس سے ہے؟ ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی نعمت دی۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں، جزدان حریر و ریشم کے، پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ جیسے کسی طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں۔ جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ دل سوز سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی ہی نہیں، کہنے کو میں ایک ایک جلسے میں پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں۔ نیکی پہ بدی کا غلبہ ہے، سچائی سے بڑھ کر دھوکا ہے، ایک بار ہنسایا جاتا ہوں، 100 بار رلایا جاتا ہوں۔ یہ میری عقیدت کے وعدے، قانون پہ راضی غیروں کے، یوں بھی مجھے رسوا کرتے ہیں، ایسے بھی ستایا جاتا ہوں۔ کس بزم میں میرا ذکر نہیں، کس عرس میں میری دھوم نہیں، پھر بھی میں اکیلا رہتا ہوں، مجھ سا بھی کوئی مظلوم نہیں۔ اور یہ سب سلوک قرآن کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں کتاب سے نوازا گیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ دہر آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، کہ بے شک یہ ایک یاد دہانی ہے، تو جو کوئی چاہے وہ بنا لے طرف اپنے رب کے راستہ، کہ وہ اس قرآن کی پگڈنڈی پہ چلتا ہوا اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ قرآن وہ رسی ہے جو انسان کو اس دنیا کی زندگی میں، یہ قرآن ہی وہ رسی ہے جس کو پکڑ کر انسان اپنے رب تک پہنچ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب بھی صرف ایک ذکر ہے، ایک نصیحت ہے، ایک یاد دہانی ہے، تاکہ لوگ اپنے رب کی طرف راستہ بنا لیں۔ اور وہ راستہ ہم کسی بھی طریقے سے، کسی یتیم کو کھانا کھلا کر، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے، نمازوں کی پابندی کر کے، دین کی علم میں کو حاصل کر کے، اور دین کا طالب علم بن کر، یا دین کو علم کو سکھانے والے بن کر، کسی بھی طرح سے یہ راستہ بہت آسان ہے جس پہ ہم چل کے اپنے رب تک پہنچ سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہم صرف جو ہے اس قرآن کو، ہم نے اس قرآن کی وہ قدر نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا، جس قدر کا یہ حقدار تھا۔ ہم نے اس کو حریر اور ریشم کے دبیز غلافوں میں لپیٹ کے تو رکھ دیا ہے، جن کے اوپر پھول اور ستارے اور منقش کڑھائی ہوئی ہے، لیکن اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، اس کے ہمارے لیے پیغام کیا ہے، ہم اس چیز سے بالکل سمن بکمن عمیون کی جو آیت ہے شاید وہ ہمارے لیے ہی اتری ہے۔ تعویذوں کی طرح تعویذ بنا کے اس کو گلے میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ کہ جو گلے میں ڈالا ہوا ہے اس پہ لکھا کیا ہوا ہے۔ یہ گلے میں ڈالنے کی چیز نہیں تھی، یہ تو روح میں اتارنے کا کلام ہے۔ اور جس طرح ہم آج پڑھتے بھی ہیں، بچوں کو بھی ہم بڑی اہتمام کرتے ہیں قرآن پاک کے تعلیم کا، لیکن صرف جس طرح طوطے کو
رٹا دیا جاتا ہے، اس طرح اس کو اس کے معنی کی طرف کوئی توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اور یہ ہر انسان، چاہے وہ بچہ ہے چاہے وہ بڑا، جب تک وہ قرآن کے معنی کو نہیں سمجھے گا اپنے رب کی معرفت کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور چاہے سچ ہے چاہے جھوٹ ہے، جھگڑے چکانے کے لیے، قسم اور کول اٹھانے کے لیے ہم اس قرآن کو استعمال کرتے ہیں۔ لوگ بڑی بڑی سریلی آوازوں میں پڑھتے ہیں، لیکن دل سوچ سے خالی رہتے ہیں، آنکھیں ہیں کہ نم ہوتی نہیں، آنکھوں میں نمی نہیں آتی، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں۔ ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی۔ لیکن یہ آنسو کس کی آنکھوں سے بہیں گے؟ اس انسان کی آنکھوں سے ہی بہیں گے جس کو پتہ ہوگا کہ یہ میرا رب میرے سے کلام کر رہا ہے، اور یہ میرے رب نے مجھے دلاسا دیا ہے، یہ میرے رب نے مجھے سزا کی وعید سنائی ہے، یہ میرے رب نے مجھے امید دلائی ہے۔ تو پھر انسان کا جب اپنے رب سے وہ تعلق بن جاتا ہے اس قرآن کی وجہ سے، تو تبھی اس قرآن کو پڑھتے ہوئے انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ نم ہو جاتی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ پہاڑ اللہ کے ہیبت سے، اس کلام کے وزن سے، اس کلام کی ہیبت سے، اس کی عظمت کے جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لیکن ایک انسان ہی ہے جس نے اس کلام کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، لیکن کبھی اس کو پڑھنے کی اس کو توفیق نہیں ہوئی۔ تو یہ قرآن کا شکوہ تھا، اور صرف رمضان کے رمضان قرآن کو کھول لینا، اور اس کے علاوہ وہ بھی وہاں پر بھی صرف ایک سپیڈ ہوتی ہے کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے اور ہم نے اتنے قرآن پڑھ لیے۔ آپ ایک قرآن پڑھ لیں، آپ پورے رمضان میں ایک سورت پڑھ لیں، لیکن پورے ترجمے کے ساتھ، پوری تفسیر کے ساتھ، اس کے معنی کو سمجھ کر، تو آپ کے لیے قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ اگر کوئی انسان اس کی کسی ایک آیت کو ہی اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لینا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی منزل تک پہنچا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس جلیل القدر کتاب یہ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرنے والی بنے، بجائے اس کے کہ یہ رب کے سامنے ہم سے شکوہ نہ ہو کہ انہوں نے، ان انسانوں نے، ان مسلمانوں نے میری قدر نہیں کی اور میرا حق ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی آباء و اجداد تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے لے کر وہ دور جہاں اندلس اور شام اور تمام ممالک میں مسلمانوں کی یونیورسٹیز تھی، مسلمان سائنسدان تھے، مسلمان جغرافیہ دان تھے، اور لوگ جو ہے وہ علم حاصل کرنے کے لیے دور دور سے آتے تھے مسلمانوں کے پاس۔ لیکن ان مسلمانوں کے پاس کیا تھا؟ وہ مسلمان، ان کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی تارک قرآن نہ ہونے دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے کبھی محروم نہ کرے، آمین۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین۔